اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جی آج ہم آئے ہیں بیر غرض پہ۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بیر کا مطلب ہوتا ہے کنواں، اور غرض کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کسی بھی چیز کو گاڑنا۔ تو گاڑنا کیوں رکھا گیا اس کا نام، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ، اور یہ کنواں اس کا واقعہ بھی بالکل پورا بتایا جائے گا آپ کو۔ اور اس کے بہت ہی نزدیک یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بیر غرض کا کنواں ہے، اور اس کے پاس یہاں سے آپ باہر نکلے جب تو یہ سامنے دیکھیں، یہ کچھ ہی فاصلے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ تو باغ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 پودے لگائے تھے، جو کہ حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے پاس غلام تھے، تو ان کو چھڑوانے کے لیے تو باغ میں جو پودے لگائے تھے تو گاڑے گئے تھے، تو اسی نسبت سے اس کنویں کا نام بھی بیر غرض رکھا گیا تھا۔ تو یہ اس کا باہر سے ایک ویو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو یہ کنواں ہے، آج سے 1400 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو یہاں پہ ایک بار یہاں پہ تشریف لائے، تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، یہاں پہ کچھ دیر رکے اور یہاں کا پانی پیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی کے اندر اپنا لباب دہن اور شہد ڈالا تھا، جس کے بعد اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سے زائرین یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ساری اس کی باؤنڈری لگائی گئی ہے تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہاں پہ زائرین آتے ہیں، جو عمرہ زائرین اور جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں مدینے کے اندر، اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو یا اپنے عزیز و اقارب کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ یہ آپ کو میں تھوڑا سا قریب کر کے کوشش کرتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ پہلے یہ اس کا راستہ کھلا ہوا تھا، ابھی یہ بند کیا ہوا ہے۔ جی یہ سارا اوپر سے کور کیا گیا تاکہ کوئی بھی یہاں پہ زائرین وغیرہ کسی طرح کا اس کو نقصان نہ ہو، اور اوپر سے بھی اس کو اچھی طرح کور کیا گیا ہے۔ اور یہ آج بھی یہ کنواں زندہ ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے پائپ جو ہیں وہ پائپ لگے ہوئے ہیں اس کو، جو کہ پانی اس کنویں کے اندر سے نکل رہا ہے، اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنویں کا پانی کدھر جا رہا ہے۔ یہ یہاں سے پائپ آ رہے ہیں، اور ادھر پانی پینے کے لیے یہ سارا سسٹم لگا ہوا ہے۔ اس کے اندر پیچھے کولر لگا ہوا ہے، اور کولر میں فلٹر لگا ہوا ہے۔ یہاں سے مین جگہ سے اندر آنے کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا جب وصال ہو تو وصال کے بعد مجھے یہاں سے 7 ڈول پانی سے غسل کروایا جائے۔
تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ڈول پانی لے کر مسجد نبی گئے اور وہاں پہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کروایا اور اس کے بعد تدفین کی گئی۔ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے، اب یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی ویڈیو کو پاؤز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بالکل اصل حالت میں ہے۔ پرانے زمانے میں مٹی اور پتھر سے جو کنویں بنتے تھے، تعمیر ہوتی تھی، یہ اسی طرح بنایا گیا، اور اس کنویں کو جنت کا کنواں فرمایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کنواں جنت کا کنواں ہے۔ اور اس کے بعد اس کو محفوظ کرنے کے لیے پرنس محمد بن سلمان نے اس کو بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، اور ساتھ اس کے یہ مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ یہ پہلے نہیں تھی، ابھی کچھ 1 سال ہوا ہے اس کی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہ وضو کرنے کے لیے جگہ ہے، اور یہ مسجد ہے۔ یہ اس کنویں کی چھوٹی سی تفصیل تھی جو آپ کے سامنے آپ کو بتائی گئی ہے۔ لوگ اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں ایسے شفا کے طور پر، کیونکہ اس میں تو رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ جس کنویں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہو، رکے ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کا کنواں ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا اور شہد ڈالا تھا۔ اس کے بعد یہ کنواں، اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ بہت سے زائرین یہاں سے پانی بھرنے آتے ہیں، پانی بھر کے شفا کے طور پہ لے کے جاتے ہیں اس کو۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔